رمضان اپنے ساتھ مختلف عبادات کو لے کے آتا ہے، اور رمضان کے اندر کون کون سی عبادت کتنی کتنی کرنی چاہیے اور کیسے کیسے کرنی چاہیے، یہ چند گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ رمضان صرف انفاق فی سبیل اللہ کا نام نہیں ہے، رمضان کے اندر ایک نہایت اہم عبادت، یہ عبادت بھی ہے اور ندامت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے، اللہ رب العزت کے سامنے آئے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اعتراف جرم کرے، اور اعتراف جرم کر لینے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی کو مانگے۔ یہ انسان کو رمضان غیر رمضان پورا سال ہی کرنا چاہیے، لیکن رمضان کے ساتھ اس کی کچھ خاص مماثلت ہے۔ آپ اگر قرآن پاک کی ابتدا کریں گے، جس رحمان جس رحیم کے سامنے آپ نے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے لیے مغفرت کو طلب کرنا ہے، توبہ کو طلب کرنا ہے، وہ اپنے کلام اللہ کا، اپنی کتاب کا آغاز کس سے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اور پھر آگے چل کے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ صرف ابتدا کے اندر 4 مرتبہ یہ لفظ آ رہا ہے الرحمن الرحیم، پہلے 2 مرتبہ بسم اللہ کے اندر اور پھر 2 مرتبہ سورۃ فاتحہ کے اندر۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے رہتی دنیا تک، قیامت کی دیواروں تک ایک انٹروڈکشن، ایک تعارف اپنا کروانا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ اس تعارف سے غافل ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کیجئے اس کتاب کو، اس کلام کو، ہر کام کو کس کے نام کے ساتھ؟ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عام فہم زبان میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، الرحمن، جو عربی گرامر طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں جانتے ہیں، الرحمن ایک خاص ڈائی ہے، یہ ایک خاص وزن ہے، یہ ایک خاص صیغہ ہے، اس کے اندر مبالغہ، اس کے اندر شدت، اس کے اندر عروج، اس کے اندر انتہا پائی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب بندہ نیند میں ہو تو اس کو نیند آ رہی ہے، لیکن جب نیند کی انتہا ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نعمان۔ جب پیاس کی انتہا ہو جائے کیا ہو جاتا ہے؟ عطشان۔ جب غصے کی انتہا ہو جائے، شدت عروج پہ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ غضبان۔ یہ خاص ڈائی ہے جس کے اندر کسی چیز کا عروج، شدت پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے عروج اور شدت اور انتہا اور مبالغے سے اپنا تعارف شروع کیا تاکہ بندے سمجھ جائیں کہ اللہ کی رحمت بے پناہ ہے، الرحمن۔ لیکن کسی بندے کے دماغ میں یہ آ سکتا ہے کہ جو شدت ہوتی ہے یہ تو عارضی ہوتی ہے، یہ تو وقتی ہوتی ہے، یہ تو کم بھی ہو جاتی ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، کھانا کھایا بھوک مٹ جاتی ہے۔ کیا اللہ رب العزت کی جو رحم کی صفت ہے یہ بھی شدت پہ پہنچی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ساتھ ہی کون سی ڈائی استعمال کی الرحمن کے ساتھ؟ الرحیم۔ الرحیم کے اندر بھی مبالغہ ہے، الرحیم میں بھی بے پناہ رحمت ہے، لیکن ایک خاص چیز جو الرحیم میں ہے وہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے، ہمیں رب کی رحمت کا اندازہ ہو جائے۔ رحمان، رحم کی شدت، عروج، انتہا، اور الرحیم، یہ انتہا، یہ شدت تمہاری مخلوقات کی طرح نہیں ہے کہ تم نے پانی پیا پیاس بجھ گئی، تم نے کھانا کھایا بھوک ختم ہو گئی، بلکہ الرحمن کے ساتھ کیا ہے؟ الرحیم بھی ہے، جس میں استمرار ہے، جس میں کنٹینیوٹی ہے، جس میں تسلسل ہے، جس میں ہمیشگی ہے، کہ اللہ جو رحمان ہے اس کی یہ صفت رحم کی صرف ایک لمحے کے لیے نہیں، چند لمحوں کے لیے نہیں، بلکہ کب تک کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ الرحیم مستقل ہے۔ پھر آگے چل کے سورۃ فاتحہ میں بھی اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ میرے بھائیوں،
اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بتائیے کوئی بندہ گناہوں سے پاک نہیں ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ایک عام فہم مثال، ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹ کے گھر سے نکال دے، بچہ جائے، کچھ دیر بعد خیال آئے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں، ماں ہی کے تو پاس آنا ہے، واپس آئے دروازہ بند بھی ہو چاہے۔ اسلاف نے یہ مثالیں اس لیے بتائیں مجھے اور آپ کو، معاذ اللہ رب کے ساتھ تمثیل نہیں ہے، لیکن سمجھانا کیا مقصود ہے یہ بھی آگے چل کے بات آئے گی۔ واپس آتا ہے، دروازہ بند پاتا ہے، وہاں پہ لیٹ جاتا ہے۔ ماں کا غصہ کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو گیا، ماں باہر نکلی بچے کو ڈھونڈنے کے لیے، کیا دیکھا؟ بچہ تو دہلیز کے اوپر ہی لیٹا ہوا ہے۔ ماں اس سے لپٹتی بھی ہے، اس کو پیار بھی کرتی ہے، اس سے محبت بھی کرتی ہے۔ ایک مثال یہ، اس مثال کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ نبی کریم خود آگے چل کے بیان کریں گے، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسری مثال، ایک باپ ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا مضبوط ہے، بچہ اس سے کچھ دیر کے لیے باغی ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، ایک کمزور دشمن اس کو اچک لیتا ہے۔ ایک عرصے کے بعد باپ کو دیکھتا ہے، باپ کو آواز لگاتا ہے، اس دشمن سے مجھے بچائیے، باپ تو طاقتور ہے، باپ تو مضبوط ہے، وہ اس کو دشمن سے لازمی چھڑا لے گا۔ ان دو مثالوں کو اسلاف نے بیان کیا اللہ کی رحمت کے باب کے اندر۔ اور حدیث کیا لے کے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لانے سے پہلے محدثین واقعات کو بھی لاتے ہیں، احادیث کو بھی لاتے ہیں، تاکہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، سمجھ آ جائے تو زندگی بدل جائے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے اندر ایک عورت کو دیکھا، صحابہ بھی ساتھ ہیں، وہ کیا کر رہی ہے؟ بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈ رہی ہے، اس کو تلاش کر رہی ہے۔ بڑی دیر کے بعد جب بچہ اس کو ملتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کا منہ چومتی ہے، اس کو اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ صحابہ یہ واقعہ دیکھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، واقعہ عینی شہادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کہ مجھے اور آپ کو پچھلی دو مثالوں کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے۔ کیا؟ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اس کی رحمت نبی کریم ایک واقعے سے سمجھا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے صحابہ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو اس حالت میں کہ جب بڑی دیر بعد اس کو ملا ہے، آگ میں پھینک دے گی؟ آگ میں پھینک دے گی؟ نہیں اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قربان جائے بندہ اس رحمان کی صفت رحم کے اوپر کہ تمہارا رب اس ماں سے 70 گنا زیادہ بندے کو پیار کرنے والا ہے۔ جب کوئی بندہ لوٹ کے اپنے رب کی طرف آ جاتا ہے نا، جس طرح وہ پہلا واقعہ ماں کی طرف بچہ آیا یا باپ کو بچے نے آواز دی، جب کوئی اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے یا رب کو آواز دے دیتا ہے، تو رب اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما